अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस फौजिया। तो चलिए हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बताऊँ कि ये है आपकी उर्दू की किताब जिससे हम अपने तमाम असबाक पढ़ेंगे। उर्दू की टेक्स्ट बुक है, आप सबके पास होगी यकीनन। और ये हमारी उर्दू की वर्ब बुक है जिसमें हम अपना तमाम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किताब में अपनी जो पहला सबक है हमारा वो है हम्द। हम सबक नंबर 1 हम्द, ठीक है। मैंने आपकी आसानी के लिए इसे वाइट बोर्ड पर पहले से लिख दिया है। हम्द का मतलब है अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है और इससे हमारे लिए यानी बच्चों आपके लिए लिखा है, शायर इसके हैं इसहाक जलाल पूरी, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं हम्द। आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िए, ठीक है। खुदा मेरे खुदा तू है बड़ा सबसे बड़ा, तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे सब कुछ दिया। छोटा हूँ मैं तू है बड़ा, हो शुक्र फिर कैसे अदा। मेरे खुदा सुनता है तू सबकी दुआ। इस बात की तौफीक दे, करता रहूं सबका भला, हर एक की खिदमत करूं, हर एक के काम आऊं सदा। नेकी का जो है रास्ता, वो रास्ता मुझको दिखा। मेरे खुदा सुन ले दुआ, सुन ले दुआ। बच्चों आपकी समझ में आई नज़म, आपने मेरे साथ साथ पढ़ी। हम्द बच्चों मैंने आपको पढ़कर बताई। अब आपने करना ये है कि अपने घर में अपनी किसी बड़े के पास बैठकर आपने इस हम्द को दोबारा से पढ़ना है, इसे दोहराना है। तो मैं आपको अब इसमें ये बताऊंगी कि इसमें शायर क्या कहना चाह रहे हैं, वो अल्लाह ताला की तारीफ़ किस तरह बयान कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है। मेरे खुदा तू है बड़ा सबसे बड़ा, यानी वो इसमें कह रहे हैं कि ए मेरे अल्लाह तू सबसे बड़ा है, यानी तेरी ज़ात गिरामी जो है वो सबसे बड़ी है। तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे सब कुछ दिया। हमारा पैदा करने वाला कौन है? हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। ये तो आप सबको पता है ना कि हमें किसने पैदा किया है, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तूने मुझे सब कुछ दिया, यानी अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें अता की हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ने जो जिस्म हमें दिया है उसमें हमारे नाक, कान, आँखें, हाथ, पाँव, ये सब अल्लाह ताला ने हमें जो हमारे जिस्मानी आज़ा दिए हैं, ये सब अल्लाह ताला के अता करदा हैं, उसकी नेमतें हैं। और उसके अलावा उसने हमें रिस्क दिया है खाने में, तरह तरह की चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की। मज़े के फल, मज़े के अजनास, सब्ज़ियाँ जो हम खाते हैं, गोश्त अल्लाह ताला ने जानवर बनाए इंसान के लिए, उसमें से अल्लाह ताला ने गोश्त हमें खाने के लिए दिया। दूध दिया अल्लाह ताला ने, दूध हम पीते हैं और दूध से और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमें जो भी सब नेमतें अता की हैं, उस शायर इसमें हमें वो बताना चाह रहा है कि तूने हमें सब कुछ दिया। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें माँ बाप की अता की है। माँ बाप हैं और रिश्तेदार हैं, हमारे बहन भाई हैं। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत रिश्ते बनाए हैं हमारे लिए। और ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, गर्द, सब कुछ ये अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाया है। ये खूबसूरत दुनिया, पहाड़, पानी, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें पानी की अता की है। पानी ना होता तो आप सोचें हम कैसे ज़िंदा रहते। छोटा हूँ मैं तू है बड़ा, हो शुक्र फिर कैसे अदा। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो हम एक हकीर बंदे हैं अल्लाह ताला के। हमारे बस में कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की इबादत करने के, उससे दुआ करने के। और अल्लाह ताला जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि दुनिया में हर काम उसकी मर्ज़ी से होता है।
ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ کے حکم سے ہم اپنے تمام کام انجام دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں, اچھے کی امید رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سب ہمارے حق میں بہتر ہو, اور اسی کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے. دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. ہو شکر پھر کیسے ادا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں ادا کی ہیں کہ ہم اس کا شکر اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے. ہم جتنا بھی شکر کر لیں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے ہر دم شکر ادا کرنا چاہیے. میرے خدا سنتا ہے تو سب کی دعا. اللہ تعالیٰ ہے جو ہماری دعائیں سنتا ہے, ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. زندگی میں ہم بہت کچھ چاہتے ہیں, اس سے مانگتے ہیں, اور وہ ہماری دعائیں سنتا ہے. دعائیں ہی ہیں جو ہماری تقدیر بھی بدل دیتی ہیں. دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. اس لیے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم ایسے کام کریں کہ ہم کسی سے دعائیں لیں, اپنے بزرگوں سے, اور خاص طور پر اپنے ماں باپ سے. ان کی اتنی خدمت کریں, ان کا دل نہ دکھائیں, تو وہ ہمیں جو دعا دیں گے. کہتے ہیں ماں کی دعا عرش کو بھی ہلا دیتی ہے. ابھی آپ چھوٹے ہیں, آپ کو اتنی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن ماں کی جو دعا ہوتی ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی, اپنے استاد کی, اپنے بڑوں کی دعائیں لیں, ان کا کہنا مانیں, ان کی خدمت کریں. اس بات کی توفیق دے کرتا رہوں سب کا بھلا. اس بات کی توفیق دے, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت عطا کرے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں, دوسروں کا بھلا سوچیں, ان کا برا کبھی نہ چاہیں. دوسروں کی مدد کریں, کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کریں, بڑوں کا ادب کریں, چھوٹوں سے شفقت کریں, پیار کریں. اور اگر اپنے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم ان کی مدد کریں. دوسروں کے لیے ہم بھلائی کا ذریعہ بنیں, برائی کا نہیں. ہر ایک کی خدمت کروں, ہر ایک کے کام آؤں صدا, یعنی کہ ہم ہر ایک کی خدمت کریں. اس میں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ ہمارے ماں باپ کا آتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں, ان کا کہنا مانیں, اور جو وہ چاہتے ہیں. ظاہر ہے ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اچھا ہی دیکھنا چاہتا ہے, تو ہم ماں باپ کا کہنا مان کر ہی اپنی منزلیں پا سکتے ہیں. ہر ایک کے کام آؤں صدا, یعنی کہ جس کو ہماری ضرورت ہے ہم اس کے کام آئیں, اس کی مدد کریں اور اپنی منزل کو پا لیں. نیکی کا جو ہے راستہ وہ راستہ مجھ کو دکھا, یعنی کہ جو راستہ ہمیں اللہ کی طرف لے جائے, جو نیک راستہ ہے, نیک ہدایت کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف لے جائے. یعنی اللہ ہمیں نیک راستے پر ڈال دے, اور وہ راستہ ہم اس کو سمجھیں, ہم اس کو جانیں کہ کون سا راستہ ہمارے لیے اچھا ہے, اور اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی دے کہ ہم اپنے ماں باپ کا کہنا مان کر, اپنے بڑوں کی عزت کر کے, علم حاصل کر کے ہم اس مقام پر پہنچیں اور نیکی کے راستے پر چلیں, جس راستے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں, ہم اس راستے پر چلیں. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے نماز قائم کرنی ہوگی, نماز کی عادت ڈالنی ہوگی, قرآن پڑھنا ہوگا اور سمجھ کے پڑھنا ہوگا. میرے خدا سن لے دعا, سن لے دعا. اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ میری دعا سن لے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ جو یہ تمام دعائیں مانگ رہے ہیں کہ میں نیکی کے راستے پر چلوں, میں لوگوں کی خدمت کروں, میں مدد کروں, میں ایک اچھا انسان بنوں, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں. تو وہ یہ ساری دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں, اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک نیک انسان بنا دے, اللہ تعالیٰ مجھے ایک اچھا انسان بنا دے کہ میں دوسروں کے کام آؤں, اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں, اپنے استاد, اپنے اساتذہ کا نام روشن کروں, اور میں ایک اچھا انسان بن جاؤں, اللہ کے راستے پر چلوں, اللہ اور رسول کا کہا مانوں. تو وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے, میری یہ دعا سن لے کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں. تو بچوں یہ تھی ہماری حمد, اور امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وہ کیسے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں, اور وہ اللہ سے کیسے دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ ایک نیک انسان بن جائیں. تو آپ سب بھی یقیناً یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم ایک نیک انسان بنیں, آپ کے ماں باپ یہی چاہتے ہیں, آپ کے اساتذہ یہی چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہوگا, اپنے والدین کا کہنا ماننا ہوگا, اور جس بات سے وہ ہمیں منع کرتے ہیں اس سے باز رہنا ہوگا, اور جو باتیں وہ ہمیں کرنے کو کہتے ہیں وہ ہمیں کرنی ہے, ان کا کہنا ماننا ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ اس میں اسحاق جلال پوری کیا کہنا چاہ رہے ہیں. صفحہ نمبر 1 اور 2 پہ آپ کو یہ حمد ملے گی اپنی کتاب میں, تو آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے گا, اور اس کو جب آپ نظم یہ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو میری سمجھائی ہوئی باتیں آپ کے ذہن میں ضرور آئیں گی. تو لہٰذا اپنا بہت خیال رکھیے, احتیاط کیجیے, اپنے والدین کا کہنا مانیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.